یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول۔ اس مہینے میں عربی کی کل 12 تاریخ ہے، لیکن دوشنبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محمد صاحب کی کل پیدائش، مطلب تاریخ آپ کو دوشنبے کو یعنی منڈے کو ہوئے تھے، لیکن کل دوشنبہ نہیں ہے، تاریخ وہی ہے 12 ربیع الاول۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، آپ کی ماں کا نام بی بی آمنہ تھا، اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ پیدا ہوئے، یوں تو بہت سے نبی آئے، لاکھوں، لیکن یہ آخر میں ہوئے۔ اس وقت عرب میں بہت زیادہ بت پرستی ہوئی تھی، بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ کے دادا بھی اسلام نہیں قبول کیے، عبد المطلب۔ اس وقت آپ آخر الزماں آپ کو کہتے ہیں، آخر میں آپ پیدا ہوئے اور نبیوں میں بہت زیادہ افضل تھے۔ پیدائش کے پہلے ہی آپ کا نام عرش پہ لکھا تھا، اور عرش پہ کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ کا نام اس وقت عرش پہ لکھ گیا تھا، اور سارے نبیوں میں آپ افضل تھے۔ بی بی آمنہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، تو آپ کو دائی حلیمہ نے اپنا دودھ پلا کے پرورش کیا۔ 6 سال کی عمر تک آپ انہی کی دیکھ ریکھ میں مکمل طور سے آپ رہتے تھے۔ آپ امی تھے، لیکن پڑھے لکھے تو تھے نہیں، پھر بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور آپ کے دل و دماغ میں ہر بات اللہ کی طرف سے آپ کو جو وحی میں کہی جاتی تھی وہ نقش ہوتی جا رہی تھی، اور آپ نے بت پرستی کے خلاف نعرہ لگایا، دین کے راستے پہ سب کو چلنے کے لیے آپ نے کہا۔ آپ نے بچپن میں بڑی محنت اور مشقت کیا، بہت زیادہ۔ دھیرے دھیرے جب آپ ہوشیار ہوئے، تھوڑی عمر بڑھنے لگی، تو آپ نے جو ہے غریبوں کی مدد کیا، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، امیر غریب، یہ سب آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں تھا، بلکہ غریبوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے، اور یہی سوچتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کوشش کریں کہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور بت پرستی کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو مکہ والوں نے بہت ستایا، اور مکہ چھوڑ آپ مدینہ چلے آئے۔ ایک بزرگ عورت تھی، غیر مسلم تھی، آپ کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی جب آپ ادھر سے گزرتے تھے، تو ایک روز انہوں نے کوڑا نہیں پھینکا، اور کہنے لگی، وہ بیمار پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازے کے سامنے ان کے کھڑے ہوئے، اور پاس پڑوسیوں سے آپ نے دریافت کیا کہ وہ ماں جو بزرگ ہے آج کیوں نہیں دروازے پہ کھڑی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے بیمار ہے۔ آپ نے جا کر ان کی خیریت پوچھا، اور اس بزرگ عورت نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ آپ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آپ سے چڑ تھی، اور میں آپ کے اوپر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم معاف کر رہے ہیں، آپ میری ماں کی عمر کی ہیں، اور ان کے حسن سلوک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کے بوڑھا نے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ شروع سے ہی بڑے ہی رحم دل تھے، بیواؤں سے، اپنے سے زیادہ عمر دراز عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، اور
جو غریب تھی، بیوہ تھی، مفلس تھی، آپ یتیموں اور مسکینوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے پہلے ہی یہ تھا کہ آپ دوشنبے کے دن فجر کے وقت آپ پیدا ہوں گے۔ اسی کے موقع پر سوچ سمجھ کے یہاں اکبر شاعر تھے، انہوں نے قصیدہ لکھا آپ کی پیدائش کے موقع پہ خوش ہو کے، جو ہم آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی بڑا حوصلہ ہے، کل کا دن بڑا مبارک ہی دن ہے۔ چند لائنوں میں ہے فی الحال۔ مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے، بجے گا شش جہت میں دین اور اسلام کا ڈنکا، محمد کا جہاں میں بول بالا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شیاطین کے، مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شیاطین کے، بتوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے، گٹائیں رحمتوں کی گلشن عالم میں چھائیں گی، گٹائیں رحمتوں کی گلشن عالم میں چھائیں گی، پیدا کالی کالی زلف والا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشنی ہوگی، عرب میں چاند نکلے گا جہاں میں روشنی ہوگی، اندھیرے میں رسالت کا اجالا ہونے والا ہے، پلائے گا جو بھر بھر ساغر توحید مستوں کو، وہ ساقی شراب حق تالا ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ والا ہونے والا ہے، جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہو